الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم دوستو اور بھائیوں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اپنے پیارے ابا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ جب آئیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا اپنے ابا کو اور عرض کرنے لگی کہ میرے ابا جی، آج ہم نے گھر کے اندر روٹی بنائی جو کی اور میں نے کھائی نہیں، میرا دل چاہا کہ میں پہلے اپنے ابا کو دے کر آؤں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن ہو چکے ہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ کے اندر کچھ نہیں گیا۔ اسی حالت کو دیکھتے ہوئے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میرے محبوب، میرے آقا، آپ اللہ سے روزی کے اندر وسعت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میں اللہ سے یہ کہوں کہ یا اللہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا دے تو میرا اللہ یہ بھی چلا سکتا ہے، لیکن عائشہ، میں اللہ سے دنیا کی وسعت نہیں مانگتا، اور یہ آل محمد کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، بلکہ میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم نام لیوا ہیں، جس کے ہم امتی ہیں۔ لیکن آج جب ہم دیکھیں کہ آج کا مسلمان دنیا کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، 1-2 روٹی کی خاطر، اس کی نماز گئی، اس نے جھوٹ بولا روٹی کی خاطر، اور پتہ نہیں اس کے مقدر کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے، جو کما رہا ہے جھوٹ بول کر، دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے کر، خدا کی قسم یہ ابھی رمضان گزرا، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ پھلوں کی قیمت، اشیاء کی قیمت رمضان مبارک کے اندر وہ ڈبل کر دی جاتی ہیں، اور مسلمان یہ گمان کرتا ہے کہ یہی ایک مہینہ میرے کمانے کا ہے۔ یہ مسلمان ذرا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھیے، اور آج ہم اسی کے نام لیوا ہیں۔ آج ہماری حالت ایسی کیوں ہے کہ رمضان مبارک کے اندر پھلوں کے ریٹ، چیزوں کے ریٹ 2 گنا کیوں ہو جاتے ہیں، اور رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد پھر وہی ریٹ نیچے آ جاتا ہے، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان مبارک کے اندر چیزوں کا ریٹ کم ہو جاتا، تاکہ غریب سے غریب مسلمان بھی یہ ذہن نشین کر لیتا، یہ تصور کر لیتا کہ جو چیز میں غیر رمضان کے اندر نہیں خرید سکتا، اگر وہ غیر مسلم ہے وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ اگر وہ کوئی چیز نہیں خرید سکتا تو اس مہینے کے اندر وہ اس کی پہنچ سے دور نہ ہو۔ لیکن مسلمان کی یہ حالت کہ اشیاء کے ریٹ 2 گنا ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے یہ درس نہیں دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، وہ بدبخت ہے۔ اب ہم نے رمضان کا مہینہ بھی پایا،
اور اس کے باوجود ہم دھوکہ دہی سے باز نہ آئے، ظلم سے باز نہ آئے، تو میرے عزیزو اس رمضان کا کیا فائدہ ہوگا؟ مسلمان رمضان کے مہینے میں کھا پی رہا ہے، کوئی احترام ہی نہیں۔ خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان نوجوان صحیح سلامت ہونے کے باوجود اور شرعام کھا پی رہا ہے۔ یہ مسلمان آج اس لیے جو ہیں ہم بہت نیچے جا چکے ہیں، ہم بہت ذلت اور پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں وہ واقعہ ذہن کے اندر نہیں آتا کہ ایک کافر نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا تھا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مہینہ چل رہا ہے اور تو شرعام کھا پی رہا ہے۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا کہ کیا بنا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا تھا تو میں کافر، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑے کے مارا تھا کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور تو اس مہینے کے اندر شرعام کھا رہا ہے۔ اللہ کو یہ میری ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اور آج کے مسلمان کی حالت کیا ہے؟ خدارا مسلمان بھائیوں، ایسے مت کریں، ایسے مت کریں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے اس ماہ مقدس کے اندر جو ہے اپنی بخشش کرا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں۔ السلام علیکم۔